بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. صابر شاکر آپ کی خدمت میں. آج 8 اکتوبر ہے سال 2019 اور دن ہے آج منگل کا. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGISI جنرل فیض حمید صاحب، DGISPR میجر آصف غفور صاحب اور اہم ترین وفاقی وزراء جس میں وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب بھی شامل ہیں، وزیر تجارت شامل ہیں، یہ سب چائنا کے اہم ترین دورے پر ہیں. اہم ترین دورے پر یہ اتنا اہم ہے کہ اس سے اس ریجن کا آئندہ کی پولیٹکس، آئندہ کے سیکورٹی افیئرز اور کشمیر اور افغانستان، ان چیزوں سے یہ وزٹ جڑا ہوا ہے اور یہ اتنا اہم ترین ہے. میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اپوزیشن ہے، وہ دھرنا سیاست کر رہی ہے. آج وہ بھی بتائیں گے. آج 1 منٹ لوں گا آپ سے کہ 8 اکتوبر ہے. 8 اکتوبر 2005 کو بہت ہی خوفناک زلزلہ آیا تھا جس نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے بھی در و دیوار ہلا دیے تھے. آزاد کشمیر KP کے بہت زیادہ خوفناک تھا. ہم نے خود اس کو رپورٹ کیا تھا، طول و عرض میں گئے، کوریج کی، بہت بری حالت تھی. تقریباً سرکاری اعداد و شمار 86,000 ہیں، لیکن لاکھ سے زیادہ جو شہری تھے وہ شہید ہوئے تھے، جاں بحق ہوئے تھے اس خوفناک زلزلے میں اور بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی تھی. تو آج ان کی یاد میں بھی دن منایا گیا اور جو آج کے دن ہم سے رخصت ہو گئے تھے اس دنیا سے، ان کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا، دعائی تقریب کی گئیں، تقریبات بھی ہوئی ہیں. تو ہمارے بھی جذبات ویسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی پہ بھی نہ لائے اور اس طرح کی آفات سے ہر کسی کو محفوظ رکھے. اب چلتے ہیں. اپوزیشن اپنا گیم کر رہی ہے. اب یہی اپوزیشن تھی جب عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری لے کے آئے تھے دھرنا، تو اس وقت ایک نیریٹو دیا گیا تھا اور وہ نیریٹو تھا کہ جناب یہ ایسے وقت پہ آ گئے ہیں کہ چائنا کے پریزیڈنٹ کا اہم ترین وزٹ ہے، CPEC کا افتتاح ہونا تھا، ایگریمنٹ سائن ہونا تھا. تو وہ ایگریمنٹ سائن ہونا ہے لیکن یہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے. آج اس وقت کی اپوزیشن PTI آج حکومت میں ہے اور اس وقت کی حکمراں جماعتیں ساری کی سارے مل کے وہ کام کرنے جا رہی ہیں جو الزام ان پہ عائد کیا جاتا تھا. آج چائنا میں وزیر اعظم عمران خان، جیسا کہ میں نے بتایا، اور ہماری عسکری قیادت، فوجی قیادت، ساری کی ساری انٹیلیجنس چیف ISI کے وہ موجود ہیں. چائنا کیا کرنے گئے ہیں؟ ایک تو یہ بتا دوں کہ خاص طور پہ جب سے مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے اور نریندر مودی نے جو ایکٹ کیا ہے اس میں صرف پاکستان فریق نہیں ہے، اس میں انہوں نے کشمیر کو بھی ہٹ کیا، چائنا کو بھی ہٹ کیا ہے. لداخ کے معاملے میں وہاں پہ بھی ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا تھا، اس کو بھی اپنا انڈیا کا حصہ از خود قرار دے دیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مقبوضہ کشمیر جو کچھ ہوا ہے اس میں انڈیا اکیلا نہیں ہے، اس میں امریکنز بھی شامل ہیں، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، جن کا پلان یہ ہے کہ مستقبل میں ہم نے چائنا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، CPEC کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کے سر پہ بیٹھ جانا ہے، اور پاکستان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، افغانستان کو، ایران کو. یہ اہم ترین اس وقت خطے میں تبدیلیاں، تغیرات ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری جو لیڈرشپ پہنچی ہے، یہ چائنیز جو لیڈرشپ ہے، چینی صدر اور چینی وزیر اعظم، ان کے انویٹیشن پہ گئی ہے. چین کے پریزیڈنٹ نے وزٹ کرنا ہے انڈیا کا. اس سے پہلے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے پاکستان کی لیڈرشپ کو بلایا جائے، ان کو اعتماد میں لیا جائے کہ وہاں جو کچھ ہوگا اس سے پریشان نہیں ہونا. اور بس اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں. تو اس وزٹ کو بارے میں بھی پاکستان کی فوجی قیادت کو، سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینا مقصود تھا. اور پاکستان کے ساتھ کہ ہماری پہلی ترجیح انڈیا کے مقابلے میں انڈیا کو یہ بتانا تھا کہ پہلی ترجیح ہماری پاکستان ہی ہے.
اور سی پیک کو اگلے مرحلے میں داخل کرنا تھا، سی پیک پروجیکٹ کو۔ تو اس میں ہمارے وزیر تجارت گئے ہوئے ہیں، وزیر ریلوے شیخ رشید گئے ہوئے ہیں، اور یہ ایگریمنٹ سائن ہوں گے، MOU سائن ہوں گے، کل متوقع ہیں، اور چینی صدر سے ملاقات ہے، اس کے بعد یہ ایگریمنٹ سائن ہونے ہیں۔ اس میں سے ایک صرف پروجیکٹ ہے، وہ ہے ML1 کا، یعنی کہ ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے خیبر سے لے کے کراچی تک، تو دو رویہ ہوگی، تو یہ تیز ترین ٹرین جو ہے اس کے لیے ہوگی۔ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے، آپ تصور خود کر سکتے ہیں، اور باقی سرمایہ کاری کے حوالے سے اور سی پیک کے کچھ اور خاص طور پہ انویسٹمنٹ انرجی سیکٹر میں ہوگی، ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہوگی، ایگریکلچر میں ہوگی، یہ اہم ترین شعبے ہیں۔ اور مختلف کیا کہنا چاہیے، ٹیکس فری زون، انڈسٹریل زون کا بھی ایک پروجیکٹ ہے، اس پہ بھی، اور گوادر ایئرپورٹ ہمارا تکمیل کے مراحل میں ہے، اس پہ بھی بات، اور گوادر بندرگاہ بھی۔ تو یہ ساری چیزیں اب اگلے مرحلے میں جا رہی ہیں۔ یہ تو ہے اس کا ترقیاتی اور تجارتی اور معاشی پہلو۔ پھر آرمی چیف یہاں پہ چونکہ افغان طالبان ہو کے گئے ہیں، زلمے خلیلزاد سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ افغان طالبان کا بھی ایک اہم ترین وزٹ تھا، جس کے نتیجے میں افغان طالبان نے یہ شرط منوائی، اپنے جو لیڈر، اپنے قیدی جو تھے اور 2 صوبوں کے گورنر تھے، وہ بگرام ایئر بیس پہ امریکنز کے کنٹرول میں تھے، گرفتار تحویل میں تھے، وہ رہا کروائے، 11 مزید قیدی رہا کروائے جا رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، افغانستان میں آگے کیسے چلنا ہے، وہ گفتگو کے بارے میں ہم نے اعتماد میں لینا تھا چائنیز لیڈرشپ کو۔ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کیا وہاں پہ سچویشن ہے، اور خاص طور پہ امریکہ کا وزٹ کر کے آئے ہیں پرائم منسٹر خان، ان کے بارے میں بھی اعتماد میں لینا ہے چائنیز لیڈرشپ کو، وہ لیا گیا۔ پھر مقبوضہ کشمیر کی سچویشن اور خاص طور پہ انڈیا کا معاملہ آگے کیسے چلنا ہے، اور میں یہ بتا دوں کہ دفاعی تعاون پہلے ہی بہت زیادہ ہے پاکستان اور چائنا کا، لیکن اس وقت جو اندر خانے بات چیت ہو رہی ہے وہ ہے کہ جوائنٹ مشترکہ دفاع کی بات پہ پاکستان اور چائنا پہنچا ہے کہ اگر پاکستان انڈر اٹیک ہوتا ہے، پاکستان کے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، جغرافیہ کو خطرہ ہے، تو اگر حملہ ہوتا ہے تو چائنا پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگا، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ بھرپور تیاری کر رہا ہے اسی چکر میں، اور اسلحے جدید ترین اسلحہ خرید رہا ہے، فرانس سے خرید رہا ہے، امریکنز کے ساتھ اس کا ہے، تو دنیا بھر سے۔ تو پاکستان اور چائنا یہ آپس میں دفاعی تعاون بڑھا رہے ہیں، اور دفاعی شعبوں میں، مختلف دفاعی شعبوں میں بھی، اور مشترکہ دفاع کے بارے میں بھی یہ بھی چل رہا ہے، اور اس میں بھی ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہونی ہے، اسی وزٹ میں ہوگی، اور طے یہ ہوا ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان کہ افغانستان کا معاملہ ہو یا پھر مقبوضہ کشمیر کا انڈیا کے ساتھ مڈ بھیڑ، تو پاکستان اور چائنا کی پالیسی مشترکہ ہوگی، ان کی اسٹریٹجی جوائنٹ ہوگی، دونوں مل کے آگے بڑھیں گے۔ اور جو خطرات ہیں سی پیک کو، اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ایران بھی اس کا حصہ ہے، رشیا بھی اس کا حصہ ہے، تو مقبوضہ کشمیر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، انڈیا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس میں چائنا اور پاکستان مشترکہ طور پہ آگے بڑھیں گے۔ اور اس سلسلے میں جو DGISI جنرل فیض حمید صاحب کا ساتھ ہونا ہے، وہ بھی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ان کی ملاقات ہے بیجنگ میں، اور ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کو بھی اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی مزید انہانس کیا جائے۔ اور پھر وہی بات کہوں گا کہ سی پیک
اور سیکورٹی ایشوز مقبوضہ کشمیر اور افغانستان، ان میں بھی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، کیونکہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف ریجنل پلیئرز ہیں، ریجنل پلیئرز میں رشیا، چائنا، ایران، پاکستان یہ اکٹھے ہیں، اس سے آگے بڑھیں گے تو ترکی ساتھ ہے، تو سعودی عرب آن بورڈ ہے، جبکہ دوسری سائڈ پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ اس ریجن میں اس وقت امریکنز کو لک آفٹر کون کر رہا ہے ان کے مفادات کو، وہ ہے انڈیا۔ تو یہ دو گیمز چل رہی ہیں، دو بلاک ایک طرح سے، تو اس لیے بھی یہ وزٹ امپورٹنٹ تھا۔ یہ اہم ترین معاہدے کل ہوں گے اور MOU سائن ہوں گے اور آگے بڑھا جائے گا، اور اسی لیے سی پیک اتھارٹی کا آرڈیننس پہ آج صدر مملکت نے دستخط کیے ہیں۔ اس پہ بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے، مسلم لیگ نواز شور مچا رہی ہے اور آسن اقبال صاحب مچا رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہی تو ڈیمانڈ چائنا کی تھی۔ چائنا بھی یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا فورم ہو، ون ونڈو آپریشن، جس میں سی پیک کے سارے معاملات اس فورم پہ ڈسکس ہوں، بجائے اس کے کہ ہمیں ایک وزارت دوسری وزارت تیسری وزارت، ایک اتھارٹی دوسری اتھارٹی۔ تو آج جیسے ہی وہاں پہ گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا تھا پرائم منسٹر کو اور پاکستان کے وفد کا استقبال کیا جا رہا تھا، 21 توپوں کی سلامی دیا، اسی وقت صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس آرڈیننس پہ دستخط کر رہے تھے، اور اس کا ذکر بھی پھر انہوں نے وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہ اب سرمایہ کاروں سے خطاب کر رہے تھے کہ اب آپ کو در در بھٹکنا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ آئیں اور آپ ہمارے پاس، اور وزیر اعظم آفس کھلا ہے، سی پیک اتھارٹی کا کیا معاملے میں آ چکا ہے، تو پاکستان اس وقت سرمایہ کاری کے لیے بہترین ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ ایک اہم ترین، یہ ہے آپ میں بتا نہیں سکتا کہ چائنا کے ساتھ وہ رافیل شفیل جو خریدے ہیں، لیکن چائنا اور پاکستان ان دونوں مل کے، ان کا دونوں کا جو دفاعی شعبوں میں تعاون ہے وہ ان سب کو زیرو کر دے گا، اور پاکستان مستقبل میں بھی ایسے ایسے سرپرائز دے گا انڈیا کو کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور انڈیا کے بھی وہم و گمان نہیں ہے کہ پاکستان کس حد تک اپنے دفاع میں آگے جا چکا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپوزیشن اپنا کام کر رہی ہے، وہ ظاہر ہے حکومت گرانے کے چکر میں ہے، لیکن جس میں وہ کامیاب ہوگی نہیں، اور دوسری طرف ریاست پاکستان اپنی ترجیحات کا تعین کر رہی ہے۔